تو اللہ نے خاتون کو 4 روپ دیے ہیں، 4 روپ، خواتین کی 4 تصویریں ہیں، 4 شکلیں ہیں، 4 کردار ہیں، خاتون 4 کرداروں میں ڈھلتی ہے۔ سب سے پہلا کردار خاتون کا تمہید زندگی ہے، جسے بیٹی کہا جاتا ہے۔ خاتون جب اپنا روپ بدلتی ہے تو یہ اصل زندگی میں ڈھلتی ہے، جسے زوجہ کہا جاتا ہے۔ یہی اصل زندگی والی خاتون جب اپنا روپ بدلتی ہے تو یہ نتیجہ زندگی میں ڈھلتی ہے، جسے بیٹی کہا جاتا ہے، جسے ماں کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ اور اپنا روپ بدلتی ہے تو اسے اصل زندگی کہا جاتا ہے، جسے بہن کہا جاتا ہے۔ یعنی بہن حسن زندگی، اصل زندگی زوجہ، تمہید زندگی بیٹی، نتیجہ زندگی ماں۔ یہ کبھی بیٹی ہے، کبھی زوجہ ہے، کبھی ماں ہے، کبھی بہن ہے۔ اور کیونکہ سیدہ کے ہاں بہن کا رشتہ نہیں تھا تو ایک ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی، تاکہ فاطمہ کے ساتھ ایک اور کردار جوڑو تو تمہیں فاطمہ سمجھ میں آئے، اور وہ جناب زینب کا وجود ہے، جناب زہرا کے ساتھ جناب زینب کا وجود ہے۔ یہ خواتین جب اپنے مختلف کرداروں میں ڈھلتی ہیں تو ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ جو تمہید زندگی ہے، جسے میں اپنی تعبیر میں کہہ رہا ہوں بیٹی، جسے دیکھ کر جینے کا لطف آئے، جسے دیکھ کر جینے کا مزہ آئے، جسے دیکھ کر جینے کا شوق بڑھے، دیکھ کر جینے کا شوق بڑھے۔ انسان جب اپنے گھر میں جاتا ہے اور بیٹی کو دیکھتا ہے تو بیٹی کو دیکھ کر اسے جینے کا شوق بڑھنے لگتا ہے۔ جی میری اور آپ کی بیٹی کا تو یہ مقام ہے کہ وہ ہمیں حوصلہ دے رہی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کے ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک بیٹے کے ہونے پر شکرانے کی مجلس پڑھی، یعنی ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بیٹا ہوا تو انہوں نے شکرانے کی مجلس کی۔ مجلس ہم نے پڑھی تو اس مجلس میں ہم نے کہا کہ آج میں بیٹے کے ہونے پر شکرانے کی مجلس پڑھنے آیا ہوں، اللہ کرے کوئی بیٹی کے ہونے پہ بھی شکرانے کی مجلس کروائے۔ بھائی زمانہ جاہلیت کے آثار گئے نہیں ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بیٹی کے ہونے پہ بھی تو خوشی ہونی چاہیے نا۔ بہت سے لوگوں کو بیٹے کے ہونے پہ تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ لڈو بانٹتے ہیں، اور بیٹی کے ہونے پہ گردن لٹک جاتی ہے۔ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ مٹھائی بانٹ رہے تھے خاندان میں، تو کسی نے انہوں نے کہا بھائی یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تم چھٹی بیٹی پہ خوش ہو؟ کہنے لگے خوش اس لیے ہوں کہ بیٹا ہوتا تو اسے پڑھانا پڑتا، بیٹی اللہ کے سے پڑھ کے آتی ہے، تہذیب پڑھ کر آتی ہے، آداب پڑھ کر آتی ہے، اخلاقیات پڑھ کر آتی ہے، احساسات اور جذبات پڑھ کر آتی ہے۔ یہ جتنا درد اپنے ماں باپ کا بیٹی رکھتی ہے اتنا بیٹا نہیں رکھتا۔ ساری دنیا مشاہدہ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہی بات کر رہی ہے جو بات نہیں کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد والا۔ بھائی ایک اور صلوات بلند تر۔ تو بیٹی تمہید زندگی، زوجہ اصل زندگی، ماں نتیجہ زندگی، بہن حسن زندگی۔ وہ جو تمہید زندگی ہے میرے اور آپ کے لیے نہیں، خاتم الانبیاء کے لیے جو جینے کا شوق بڑھائے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں دنیا کا ستایا ہوا گھر میں آتا ہوں، جب میں دنیا کا ستایا ہوا گھر میں آتا ہوں تو فاطمہ کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ فاطمہ کو دیکھ کر مجھے تبلیغ دین میں حوصلہ ملتا ہے، میں دوبارہ سے آمادہ ہو کر جاتا ہوں کہ میری فاطمہ میرے ساتھ موجود ہے۔ جی فاطمہ نبی کے لیے تمہید زندگی، اور جب یہی تمہید زندگی اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو یہ ہے زوجہ۔ زوجہ بھی کس کی زوجہ؟ علی۔
علی کی زوجہ. زوجہ بھی تو علی کی زوجہ. میرے مولا نبی فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمۃ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. زوجہ ہے تو فاطمہ، شوہر ہے تو علی. اور ایسے زن و شوہر سے جب بچے دنیا میں آ رہے ہیں تو کوئی حسن ہے تو کوئی حسین ہے تو کوئی زینب ہے تو کوئی ام کلثوم ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم سیدہ کا صرف نام سننے کے لیے شوق سے بیٹھے ہیں. جس کا نام سننے کے لیے شوق سے اور وضو کر کے بیٹھا جاتا ہو، باوضو جس کا نام لیا جاتا ہو، اس نے پریشانیاں کتنی اٹھائیں. وہ وقت گزر گیا، مگر اب حاکمیت سیدہ کی ہے. آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سیدہ خیر ہی خیر ہیں، اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ سیدہ کے بابا کی وجہ سے کائنات بنی، سیدہ کے شوہر کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، سیدہ کے بچے حسنین کی وجہ سے لوگ نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں. اور یہ زمین جو اپنے اہل کو کھاتی نہیں ہے، یہ آسمان جو زمین پہ گرتا نہیں ہے، وہ سیدہ کے 12ویں بچے کی وجہ سے ہے.